السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش. آج میں بلیسنگ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پلیٹ فارم پر موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک مس پوجا موجود ہیں جو 12 سال سے اس کو رن کر رہی ہیں. آئے ان سے ہم بات کریں گے مختلف جو ہے وہ اسکلس پر کام کرتی ہیں. وہ جیسا کہ انگلش لینگویج ہے, آئیلیٹس ہے, ٹافلز ہیں اور ACCA اس کو ایجوکیشن پریپریشن کرواتی ہیں ایجوکیشن کی. ان سے ہم ان کے زبانی سنیں گے کہ کیریئر انہوں نے کس طرح آغاز کیا, اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی قابلیت معلوم کریں گے. اس کے بعد جو ہے ان کو فیڈ بیک اسٹوڈنٹ کا کیا مل رہا ہے. تو آئیں میں ملواتا ہوں آپ کو مس پوجا سے. جی مس پوجا, اپنے بارے میں کچھ بتائیں آپ کہ آپ نے تعلیمی کا آغاز جو ہے کب کیا؟ جی میں نے اپنے یہاں پر انسٹیٹیوٹ کا جو آغاز ہے وہ 2010 میں کیا تھا اور ایک چھوٹے سے کمرے سے سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے صرف جو ہے وہ 4 کرسیاں لگائی تھیں. کلاس ٹاور میں میری یہ فرسٹ برانچ ہے جس میں نے جو ہے 2010 میں اپنا کام سٹارٹ کیا تھا اور اس ٹائم جو ہے بہت ہی 2 اسٹوڈنٹ اور 3 اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے جو ہے کام کرنا شروع کیا اور بڑھتے بڑھتے جو ہے ماشاءاللہ ابھی میری 4 دیواری سے بڑھتے بڑھتے ایک کارواں بنتا گیا اور ماشاءاللہ سے 12 سالوں میں جو ہے بالکل 12 ایئرز ہو گئے مجھے جو ہے سسٹم کو چلاتے ہوئے اور مور دین لائک 5000 پلس اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں اور 3 برانچز ہیں ہماری کلفٹن میں. کلفٹن 3 تلوار میں ہے, ہماری ہائپر اسٹار پر اور ڈیفینس میں ہم نے جو ہے اپنے برانچز اوپن کی ہوئی ہیں. تو کس اسکلس پر کام کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے پاس ویسے جو 45 کورسز ہیں ڈفرینٹ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ کورسز میں ہم جو ہے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. لائک ہمارے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں جس میں ہم مائنڈ جم کرواتے ہیں اور اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. MS آفس وغیرہ ہم کروا رہے ہیں, گرافکس کورسز کروا رہے ہیں, ویب سائٹ کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ اسکل کوالیفیکیشنز بھی ہم کرواتے ہیں لائک CA, CCI, CMA. یہ تمام کوالیفیکیشنز پہ ہم کام کر رہے ہیں. MBA کے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس بیچز بنتے ہیں اور MBA بھی ہم یہاں پر کروا رہے ہیں. تو 45 ڈفرینٹ کورسز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انگلش لینگویج ہے ہمارے پاس جس کے ہم نے 5 ڈفرینٹ کورسز کو جو ہے لانچ کیا ہوا ہے. حالانکہ ہوتا نہیں ہے, ایک انگلش لینگویج کورس ہو رہا ہے پلس ایک آئلٹس ہو رہا ہے, ایک ٹافل ہو رہا ہے, بٹ وی آر پرووائڈنگ 5 ڈفرینٹ کورسز. تو ہم اس کے اسکلس کو دیکھتے ہوئے جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کس پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ کس کو کس اسکلس کی ضرورت ہے. تو اس حساب سے جو ہے ہم اس کو ٹیکل کرتے ہیں. لائک میرا ایک بہت اچھا کورس ہے انگلش کے اندر, ایفرٹ لیس اسپیکنگ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے ایفرٹ لیس انگلش. تو اس کورس پہ جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ پروفیشنل ٹیچرز جو ہوتے ہیں یا پروفیشنل جو ہے بزنس مین ہوتے ہیں جو پروفیشنلی کام کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم انہیں جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ چھوٹا 6 منتھ کے اندر کور اپ ہم چیزوں کو کرتے ہیں. تو آپ زندگی میں کیسے وہ ہیلپ کرتا ہے جو آپ نے کورس 6 مہینے دیکھیے جو ہمارے پاس ایفرٹ لیس اسپیکنگ کورس ہے ہمارے پاس انگلش لینگویج کا, وہ ہمارے پاس بہت ہی اس میں ٹیکنیک جو ہے اسمارٹلی یوز کی گئی ہیں کیونکہ ہم مینلی اس میں جو ہے اپنے پروفیشنلس کی لیکنگس کو فرسٹ جو ہے ہم فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی پر کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں انہیں آلریڈی آتی ہیں اسی کو پالش کرنا, ناٹ فار دیٹ. لیکن یہ ہے کہ ہماری اس میں جو لیکنگ ہو رہی ہوتی ہے پرسن ٹو پرسن جو لیکنگ ہمارے پاس سامنے ہوتی ہے اور ہم انڈیویجولی جو ہے اس پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے لیکنگ کو ہم دیکھتے ہوئے جو ہے نا کلیئرفیکیشن دے سکتے ہیں. اچھا, جیسے پاکستان میں خاص طور سے کراچی میں جو ہے مختلف 3-4 بورڈز کام کر رہے ہیں. جی بالکل. تو آپ کس بورڈ سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی میں نے جو ہے کیمبرج بورڈ سے تعلیم حاصل کی ہے اور ہمارے پاس جو ہم انسٹیٹیوٹ پہ کروا رہے ہیں پاکستان میں جتنے بھی بورڈز یوز ہو رہے ہیں لائک فیڈرل بورڈ ہے, سندھ بورڈ ہے اور کیمبرج سسٹم ہے, یونیورسٹی لیول ہے, ہم تمام بورڈز کی اسٹڈیز اپنے کیمپس میں کرواتے ہیں. تو آج کا رجحان کیسا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس وقت پچھلے 2 سال سے کورونا کا سلسلہ تھا, اس کے اس دوران میں آپ کا کیا سیٹ اپ رہا انسٹیٹیوٹ کے اکیڈمی کا اس کے حوالے سے؟ جی بالکل, ہم نے یہاں پر جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے سیمینارز اینڈ ورک شاپ کنڈکٹ کیے تاکہ کووڈ کے اندر جس طریقے سے لوگوں کے حالات ہو گئے تھے کہ بالکل جو ہے سیلریز نہیں مل رہی تھی اور جو ہے لوگ جو ہے جابس پہ نہیں تھے, تو ایجوکیشن بھی ڈسٹرب ہوئی تھی کیونکہ اسکولز بھی بند ہو گئے تھے, تو بچوں کے جو ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہی تھی, تو جس کی وجہ سے جو ہے بچوں کا کریئر میں لاس ہو رہا تھا. تو ہم نے ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے فری آف کاسٹ ورک شاپ رکھی تاکہ ہر بچہ جو نہیں بھی افورڈ کر سکتا وہ بھی اٹینڈ کرے یہاں پر آ کے. جس طرح آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام ہے, تو دوسرے انسٹیٹیوٹ یا دوسرے اکیڈمی اور آپ کی اکیڈمی میں فرق کیا ہے؟ آپ کس چیز پر فوکس کرا ہوا ہے؟ تعلیم تو اپنی جگہ ہے مگر آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ذرا کچھ بتائیں. ایز یو کین انڈرسٹینڈ بائی دا نیم آف مائی انسٹیٹیوٹ, بلیسنگ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن. تو ایجوکیشن میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ کورسز ہم کروا رہے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو ساتھ ساتھ ہم ایجوکیشن کے رکھتے ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ہمارے پاس 4 ایئرس کا ڈپلوما بھی موجود ہے. ڈفرینٹ ہم 6 منتھ کے جو ہے اس کے کورسز بھی کرواتے ہیں, جس میں ہمارے پاس پروفیشنل اینڈ نان پروفیشنل دونوں طرح کے لوگ جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں. اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی ہمارے پاس جو 8 کورسز ہیں اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا پرسن کو کس طرح کی پرسنالٹی پہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کی جو اکیڈمی ہے, انسٹیٹیوٹ ہے, وہ ایج گروپ کا ہے, کچھ گروپ کا, یا اسٹوڈنٹس ہی ہیں یا ایکسٹرا بھی ایج گروپ سے آ سکتے ہیں؟ یعنی بزنس مین ہیں, جرنلسٹ ہیں, یا کوئی ایسا؟ اینی ون کین جوائن اس. ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, کیونکہ اسٹڈیز کا آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے, تو اسی لیے تو آپ کے ساتھ جو لیکچرار ہیں, پروفیسرز ہیں, جو بھی ایکس وائی زیڈ جو ٹیچرز ہیں آپ کے ساتھ, تو وہ ہائی کوالیفائڈ ہیں بالکل. ماشاء اللہ میرے پاس جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں وہ ایم فل پی ایچ ڈی کام کر رہے ہیں. میرے پاس جو سائنس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تمام جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں جو کروا رہے ہیں پریپریشن. ہم جو ہے ایم کیٹ, ای کیٹ وغیرہ تمام جو ہے وہ کورسز کروا رہے ہوتے ہیں, پریپریشن کروا رہے ہوتے ہیں, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ وغیرہ, سیٹ وغیرہ کرواتے ہیں. تو تمام جو ہے ہائیلی کوالیفائڈ میرے پاس جو ہے وہ ٹیچرز ہیں اور پروفیسرز آ رہے ہیں میرے پاس کالج اور یونیورسٹیز کے. اچھا, کوئی ایسا بچہ جو اسٹوڈنٹ ہو آپ کا, وہ آج آپ کے انسٹیٹیوٹ میں جو ہے لیکچرار یا ٹیچر بنا ہوا ہے, ایسا کوئی ایسا ہوا ہے واقعہ؟ کوئی ایسا کوئی قریب بچہ ہو جس کو آپ نے پروموٹ کیا ہو, اس کے حوالے سے کچھ ایسا؟ بالکل, میرے پاس تقریباً جو ہے 10 to 12 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بالکل پور فیملی سے تھے اور جو ہے نا بالکل افورڈ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے ہمارے یہاں پر جو ہے فری آف کاسٹ تعلیم بھی حاصل کی, اور پلس وہ میرے پاس یہیں پر ہی جاب بھی کر رہے ہیں. بیکاز وہ بچے جو ہے سمجھ لیں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ گریڈ اورینٹڈ تھے, اور اسی لیے جو ہے نا ہم نے انہیں چانس دیا کہ وہ یہاں پر ہمارے. یعنی آپ کے پاس یہ کہاوت صحیح بیٹھتی ہے چائنیز کی کہ مچھلی پکڑنا سکھا دو, کھلانا نہیں, یہی بات ہے. بالکل بالکل بالکل. تو آپ ان سے جو فیڈ بیک لیا آپ نے, اسٹوڈنٹس جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, نیو جنریشن جو ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا میسج دیں گے؟ کیونکہ پڑھائی کا رجحان کراچی میں اسپیشلی بہت کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ کراچی جو ہے وہ ایک پڑھائی کے حوالے سے بہت اوپر تھا, مگر اس وقت جو ہے کراچی میں کورونا کے بعد اور پھر وہ سیاسی تعلیم کا رجحان, میرا خیال میں تعلیم کا رجحان تو اسی لیے کم ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایجوکیشن مافیا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس پیسے سے میں جو ہے نا سامنے والے کو خرید لوں, تو وہ ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے پلیٹ فارم پہ ہم فری آف کاسٹ بہت سارے کورسز جو بچے نہیں افورڈ کر سکتے, جو افورڈ کر سکتا ہے ان کے لیے تو فیسز ہیں, جو فیسز دوسری جگہ وہ چارج کر رہے ہیں ہم وہی فیس جو ہے یہاں پر چارج کرتے ہیں. بٹ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے انہیں ہم اسکالرشپ وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور پورا ہمارا تعاون رہتا ہے ان بچوں کے ساتھ. منتھلی ورک شاپ کا بھی سلسلہ ہے شاید آپ کا؟ بالکل بالکل, ہم ریگولرلی ہر سیٹرڈے کو جو ہے یہاں پہ ورک شاپ سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں. اچھا میم, یہ بتائیے کہ آج کل ایسا رجحان ہے, انوائرمنٹ ہمارا ایسا بنا ہوا ہے کہ جو انگلش بول سکتا ہے, لکھے یا نہ لکھے وہ بات کا مسئلہ ہے, مگر انگلش جب بول سکتا ہے وہ انوائرمنٹ یا فرینڈ شپ مال میں یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی مال میں بیٹھا ہوا ہے وہ, تو اس کو بہت زیادہ پڑھا لکھا یا بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں. یہ کیا سینیریو پیدا ہو چکا ہے, یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہو چکی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ ایکچولی یہ صرف ہماری ایشیا میں ایسا ہے, باقی اگر آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں تو ایسا نہیں ہے. بیکاز وہاں پر لینگویج, جب بھی آپ کوئی ڈفرینٹ لینگویج, اور انگلش جو ہے ایز یو نو کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, کسی بھی کنٹری میں آپ جاتے ہیں تو اگر ان کی زبان نہیں بھی آپ کو آتی تو آپ کو انگلش آنا ضروری ہے, کیونکہ زیادہ انٹرنیشنل لینگویج ہوتے ہوئے جو ہے موسٹلی لوگ انگلش لینگویج کو بالکل جانتے ہیں. تو اسی وجہ سے, اور ہمارے ایشیا میں بیسکلی جو انگلش بولتے ہیں نا, انگریزی زبان بول رہا ہے, تو اس کو بالکل ہی ڈفرینٹ جو ہے تصور کر لیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ انسان کو کوالیفائڈ ہونا بہت ضروری ہے. کوالیفیکیشن از مور امپورٹنٹ دین انگلش. اچھا, یہ آپ بتائیں کہ جو بورڈ ہے ہمارے پاس 3-4 بورڈ ہیں, سندھ بورڈ ہے, کیمبرج بورڈ ہے, ضیاء الدین بورڈ ہے, اس کے حوالے سے, بورڈ کے حوالے سے آپ کیا سجیشن دیں گی کہ گراؤنڈ روٹ لیول پر جو ہے وہ تعلیم کا نظام جو ہے بہتر ہو سکے, اور انگلش جو ہے بچے کو 1 کلاس سے, مونٹیسری سے جو ہے وہ, کیونکہ بہت سے ایسے اسکولز ہیں جو کریم ہے اسکول کی, تو وہاں پہ تو ہے, مگر زیادہ تر جو ہے نا 80% دیکھا جائے 70% جہاں انگلش کا رجحان اتنا نہیں ہے ابھی بھی آج کے بھی دور میں 2022 میں. بالکل بالکل. آپ اس کے والے سے کیا بولیں گے؟ میرا اسکولز, کالجز اینڈ یونیورسٹیز کو یہی میسج ہے کہ انگلش لینگویج کو ہر سبجیکٹ میں جو ہے انوالو کیا جائے, بیکاز یہ ہماری انٹرنیشنل لینگویج ہے. ناٹ اگر ہمارے ملک میں نہیں بھی ہماری اپنی نیشنل لینگویج نہیں بھی ہے, تو انٹرنیشنل ہوتے ہوئے ہمیں اس کا جو ہے بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے, اور بہت زیادہ یوز ہونے کی وجہ سے ہر پرسن ٹو پرسن جو ہے اس کے اسکلز ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ جو ہے یہ کارآمد ہے.
تو ضروری ہے کہ ہر سبجیکٹ کو جو ہے انگلش میں رکھا جائے, چاہے وہ اردو میڈیم اسکول ہے یا انگلش, تو انگلش میڈیم اسکول ہے. اور پلس بہت سارے انگلش میڈیم اسکول ایسے ہیں جو انگلش میڈیم تو ہیں بٹ انگلش کو فوکس نہیں کروا رہے ہوتے, بہت ہی کم اسکولز ہیں. میرے خیال میں 60% ایسے اسکول ہیں. جی 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 بالکل, بہت ہی جو ہے نا کم اسکول ہیں جس پہ جو ہے بچہ انگلش سیکھ کر, انگلش میڈیم میں پڑھا اور انگلش سیکھ کر ہی نکل رہا ہے. بہت کم اسکولز ہیں, اور باقی صرف نام کے جو انگلش میڈیم اسکولز ہیں تو ان سے درخواست یہی ہے کہ پلیز انگلش میڈیم صرف نام نہ رکھیں, اس کو انگلش بچے کو سکھا کر ہی باہر نکالیں. اور یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ آپ کا انگلش میں, تو بچے کو الگ سے ایک اسپیکنگ کلاس, اسپیکنگ کلب ضرور رکھنا چاہیے, تاکہ بچے کا جو ہے وہ اسپیکنگ کلب ہوگا تو ہر بچہ جو ہے وہ اسے جوائن کر کے اپنی اسپیکنگ کو جو ہے وہ پالش کر سکے گا. آپ نے ایک ورڈ استعمال کرا انٹرنیشنل انگلش, تو قائد اعظم صاحب نے بھی ایک بات بولی تھی انگلش کے حوالے سے اپنی کیبنٹ کو, جب پاکستان قائم ہو رہا تھا, تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ کہ انگلش سیکھنا کتنا ضروری ہے, بات کرنا, اس کے حوالے سے میرا سمجھ رہی ہوں. بالکل بالکل, دیکھیں ہماری قوم جبھی آگے بڑھ سکتی ہے جب ہماری قوم کا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے. ٹھیک ہے, قائد اعظم نے یہی کہا ہے کہ اور صرف میلز کو ہی نہیں, عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنی ہے, اور بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر باپ پڑھا لکھا ہے تو پورا خاندان پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا, لیکن جس خاندان کی ماں پڑھی لکھی ہے تو اس کا پورا خاندان پڑھا لکھا ہے. بہت خوبصورت بات کر دی آپ نے. تو آپ کا سلوگن وغیرہ کے حوالے سے کچھ بتائیں آپ کچھ. جی, میری ایکچولی جو ہے سلوگن اور مائنڈ تھی میرے, جب سے میں نے اپنا سسٹم اسٹارٹ کیا ہے اور ایجوکیشن بھی جب میں اپنی حاصل کر رہی تھی, اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی, تو اس پورے پیریڈ میں میرا جو مائنڈ تھیم یہی تھا, جو ہمارے باس ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, ان کا ایک جو ہے بہت ہی ایک کوٹ ہے جس میں جو ہے انہوں نے کہا ہے, تو سیم کوٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے میں فالو کرتی آئی ہوں. I don't believe taking right decision. I don't believe taking right decision. Okay? I take the decision and make it right. تو پہلے جو ہے آپ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم پہلے پلاننگز آر امپورٹنٹ, بٹ سم ٹائمز آپ کو رسک بھی لینا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کو ہی. تو اگر جو انسان رسک نہیں لے سکتا نا, تو وہ پھر زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ ڈر گیا جو عمر. جی جی ایگزیکٹلی the thing is this. جی میم, آپ کے 12 سال جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے فراموش نہیں کیا جا سکتا معاشرے میں, مگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کس حوالے سے, ویب سائٹ ہے, فیس بک پیج ہے, کیونکہ فیس بک سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے. جی بالکل, تو اس کے حوالے سے پلیز ذرا بتائیں. بالکل, ہماری ویب سائٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی ہماری جو ہے فیس بک وغیرہ پہ بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, انسٹا بھی ہے ہمارا, تو ہمیں بالکل فالو وہاں سے کیا جا سکتا ہے. ہمارے کانٹیکٹ نمبرز اینڈ برانچز ایڈریسز وہاں پر مینشن ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری مین برانچ جو ہے کلفٹن گلاس ٹاور میں ہے, کلفٹن 3 تلوار گلاس ٹاور میں. مینلی آپ آ کر میرا نام بھی لیں گے تو انشاءاللہ آپ پہنچ ہی جائیں گے آفس تک, تو آپ یہ فرسٹ برانچ پہ میری جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی, ہمارے ساتھ مس پوجا موجود تھیں جن کے تاثرات جو ہے ہم آپ کو سنا رہے تھے, اور اس کی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے, ان کی تعلیمی قابلیت اور کراچی میں جو بورڈ ہیں, 3-4 بورڈ جو ہیں اس کے حوالے سے, اور نیو جنریشن کے حوالے سے انہوں نے اپنے بڑے اچھے تاثرات دیے. بابا قوم کو جو ہے نا انہوں نے بڑا, ان کا جو ہے ایک کوڈ ہے ان کا, وہ انہوں نے سنایا ہم کو. اور دیکھتے رہے نظر پوائنٹ.